بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اسی ماہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مذاکرہ کرواتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین رمضان میں قرآن مجید کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور اس مہینے کا دوسرا نام شہر قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، جس نے اپنے بندے پہ قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک ٹھاک نازل کیا ہے، تاکہ اپنے پاس سے آنے والے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 1 اور 2۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید کے کچھ آداب اور حقوق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اسے ہم غور سے سنیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت کسی قسم کی بات چیت اور شور و غل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کیا جائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے وہ تلاوت کے ذریعے اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح سے وہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121۔ ایسے ہی میرے دوستو، قرآن مجید کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو یاد کریں،
حفظ کر کے اپنے سینے میں قرآن کو لگا لیں، سینے سے لگائیں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ اہل علم کے سینوں میں واضح آیات اور نشانیاں ہیں جو محفوظ ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 49۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اس کے اندر غور و خوض کیا جائے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر پائیں گے، اسے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اس ترجمے کو خریدیں، لیں اور اس میں غور کریں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ جو کتاب ہم نے تیری طرف نازل کی ہے وہ مبارک ہے، تاکہ اس کی آیتوں میں غور و خوض کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآنی احکام کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ باتیں سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 18۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن والعمل بہن، کہ ہم میں سے کوئی شخص جب 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا تو آگے اس وقت تک نہیں بڑھتا جب تک کہ ان آیتوں کے معانی کو نہ جان لیں اور ان آیتوں کے مطابق عمل نہ کر لیں۔ یہ تفسیر طبری کے اندر یہ قول موجود ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے، یہ نور ہے، اس کے اندر شفا ہے، گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کا یہ ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے سروں پہ قیامت میں تاج رکھا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ خود بھی قرآن کو پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کے حافظ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو، پڑھنے والے کو قیامت کے دن جنت میں کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات کی طرف چڑھتا جا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کچھ اقوام کو آگے بڑھاتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے، اور کچھ کو نیچے گرا دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کامیابی ہے، سربلندی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو بھلا دیتے ہیں، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جو بھی مصیبتیں ہیں اور جن مشکلات کا آج ہمیں سامنا ہے، یہ سب اللہ کی کتاب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اسی بنیاد پہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو گلے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔